السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کا علم تھا یا نہیں، یا یہ وہ علم تھا جو اللہ عز و جل نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا؟ قرآن کریم میں تو آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہیے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو محض تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ تو اب تم کو، اب اس سے مراد حضور کے ما سوا تمام ہے یا اس سے مراد تمام مخلوق ہے؟ اب اس ضمن میں حافظ شہاب الدین حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ روح کو کس طرح عذاب دیا جائے گا جبکہ وہ جسم میں ہے، اور روح تو صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پر مطلع کیا گیا، آپ کو اس کے بارے میں نالج دی گئی اور آپ کو یہ حکم نہ دیا گیا ہو کہ اس کو آگے بھی بتائیں، کہ ان کو بھی بتائیں جو سوال کرتے ہیں۔ تو فتح الباری کی جلد نمبر 8 صفحہ 403 پر ابن حجر عسقلانی اسے یوں بیان کرتے ہیں۔ اب علامہ سیوطی اور علامہ قسطلانی انہوں نے بھی شرح الصدور میں امام سیوطی نے پیج نمبر 319 پر یہی بات نقل کی ہے، اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری کی جلد نمبر 7 صفحہ 203 پر بھی یہی بات نقل کی ہے۔ آ جائیں علامہ عینی کی طرف، جو عمدۃ القاری کے مؤلف ہیں، اس کی جلد 2 صفحہ 201 پر لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ آپ کو روح کا علم نہ ہو، اور یہ کیوں کر ممکن ہے جبکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور تمام کائنات کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان فرمایا کہ وہ آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جس کا آپ کو علم نہ تھا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اسی طرح امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم میں کہ عقل سے روح کا علم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا علم ایک اور نور سے حاصل ہوگا جو نور عقل سے اعلیٰ اور اشرف ہے، اور یہ نور صرف عالم نبوت اور رسالت میں ہوتا ہے، اور اس نور کی نسبت عقل کے ساتھ ایسی ہے جیسے عقل کی نسبت وہم اور خیال کے ساتھ ہے۔ امام رازی، جنہیں آپ امام فخر الدین محمد بن عمر رازی کے نام سے جانتے ہیں، متوفی 606 ہجری، آپ اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ عام فلاسفہ اور متکلمین بھی روح کو جانتے ہیں، بس اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ میں روح کو نہیں جانتا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کا باعث ہے، بلکہ روح کے مسئلے سے لاعلمی تو ایک عام انسان کے لیے بھی باعث تحقیر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام علماء سے بڑھ کر عالم اور تمام فضلاء سے بڑھ کر فاضل ہیں، انہیں مسئلہ روح کا علم نہ ہو؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ رحمان نے قرآن کا علم دیا، یعنی الرحمن علم القرآن، تو اور آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو بتلا دیا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، جیسے سورۃ النساء میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے علم میں زیادتی فرمائے، سورہ طٰہٰ میں جیسے فرمایا، اور قرآن کی صفت میں فرمایا ہر خشک و تر چیز کا ذکر قرآن کریم میں ہے، سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت بتلا۔ سو جس شخص کی یہ شان ہو ان کے متعلق یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ انہیں روح کا علم نہ ہو، جبکہ یہ مسائل جو ہیں ایسے ہیں کہ مسائل مشہورہ ہوں ان میں سے ہیں، بلکہ ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ یہود نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا اور آپ نے ان کو بہترین طریقے سے جواب دیا۔ تو امام رازی نے تفسیر کبیر کی جلد نمبر 7 صفحہ 392 پر اسے یوں بیان فرمایا ہے۔ اب آ جائیں علامہ آلوسی کی طرف۔ علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم نے عبداللہ بن بریدہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو روح کا علم نہیں تھا، اور شاید اس کا یہ زعم تھا کہ روح کا علم جو ہے وہ ممتنع ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا حتیٰ کہ آپ کو ہر چیز کا علم دیا گیا جس کا علم دیا جانا ممکن تھا، جیسا کہ امام احمد اور امام ترمذی کی اس روایت میں ہے، اور امام بخاری نے کہا کہ یہ حدیث درجہ صحیح کی روایت ہے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات کو میں اٹھا اور جتنی نماز میرے مقدر میں تھی وہ میں نے پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، فرمایا یا محمد یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر فرمایا یا محمد یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے سینے کے درمیان ان پوروں کی ٹھنڈک محسوس کی اور میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ تو علامہ آلوسی روح المعانی کی جز نمبر 15 صفحہ نمبر 222 پر اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہر شے کا علم حضور کو دے دیا گیا۔ اچھا، اسی طرح علامہ عبدالحق محدث دہلوی متوفی 1052 ہجری کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہے وہ تمام پاک و ہند میں جتنے آپ سمجھ لیں کہ لوگ مل جائیں گے آپ کو، چاہے وہ حنفی ہوں یا غیر حنفی ہوں، مقلدین ہوں یا غیر مقلدین ہوں، سب کے ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں وہ کامن ہے، اور آپ کا زمانہ ان تمام غیر مقلدین سے قبل کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 40 اور 41 40 and 41 پر آپ لکھتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو اور لوگوں کو بتلانے کا حکم نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے متعلق بھی یہی کہا ہے، اور وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں وہ کہ بندہ مسکین، یعنی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ بندہ مسکین اللہ تعالیٰ اور اس کو نور علم اور یقین کے ساتھ خاص فرمائے، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن جو ہے وہ عارف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے علم کی نفی نہیں کر سکتا، اور کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہے؟ تو اس کو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا۔ اچھا، اب آ جائیں دیوبندی حضرات کے ہاں۔ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے مفتی محمد شفیع دیوبندی۔ میں ان تمام لوگوں کے آپ کو پوائنٹ آف ویو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس چینل کے اوپر مختلف جگہوں کے لوگ آتے ہیں، کوئی دیوبندی بھی ہیں، کچھ اہل حدیث بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے سنی حضرات تو آتے ہی ہیں، تو اس لیے میں مختلف آراء آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ کبھی کبھی وہ اس کے اوپر کلام کرتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، تو اسی لیے ان کے اپنے گھر سے بھی انہیں بتا دوں کہ ان کے ہاں اس کے اوپر کیا معاملہ ہے۔ تو مفتی محمد شفیع دیوبندی جو متوفی ہیں 1396 ہجری کے، وہ معارف القرآن جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 5 صفحہ 528 پر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے سوال کا جواب مخاطب کی ضرورت اور فہم کے مطابق دے دیا، حقیقت روح کو بیان نہیں فرمایا، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روح کی حقیقت کو کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت نہ اس کی نفی کرتی ہے نہ اس بات۔ اگر کسی نبی اور رسول کو وحی کے ذریعے یا کسی ولی کو کشف و الہام کے ذریعے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال دبے لفظوں میں انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ نہ اس میں نفی ہے نہ اس بات ہے، لیکن اس کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا۔ لیکن میں نے آپ کو بہت بڑے بڑے علماء جو صرف آپ سمجھ لیں کہ پاک و ہند سے ہی تعلق نہیں رکھتے تھے اور صرف حنفی نہیں تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر امام فخر الدین رازی کی کیا رائے تھی، امام غزالی کی کیا رائے تھی، امام عینی کی کیا رائے تھی، امام سیوطی کی کیا رائے تھی، امام قسطلانی کی کیا رائے تھی، امام عسقلانی کی کیا رائے تھی، اسی طرح امام آلوسی کی اس کے اوپر کیا رائے تھی۔ تو وہ تمام میں نے آپ کے سامنے ریفرنسز اسی لیے رکھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ صرف پاک و ہند تک محدود نہیں ہے، بلکہ امام حجر عسقلانی جو ہے وہ شارح بخاری ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بخاری کی شرح سے فتح الباری سے بتایا۔ اسی طرح امام قسطلانی آپ بھی شارح بخاری ہے، ارشاد الساری سے میں نے آپ کو بتایا۔ علامہ سیوطی کو تو کسی آپ کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا نام ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی آپ بھی شارح بخاری ہیں، تو عمدۃ القاری جو بخاری کی شرح وہاں سے میں نے آپ کو ریفرنس دیا۔ پھر امام غزالی سے بھی آپ واقف ہیں، امام فخر الدین رازی سے بھی واقف ہیں کہ آپ کی جو تفسیر کبیر ہے قرآن کریم کی تفسیر کی ایک بہت عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح امام آلوسی سے بھی آپ واقف ہیں، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، روح المعانی آپ کی مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام دلائل کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے
کہ اسی لیے علماء کا اس طرف رجحان گیا ہے کہ روح کا علم تو بہت چھوٹا سا علم ہے بنسبت ان علوم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے عطا ہوئے ہیں. تو یہ ان علوم میں سے جو ان کا علم حضور کو عطا فرمایا گیا تھا، لیکن ہر وہ علم جو حضور کو عطا کیا گیا تھا ضروری نہیں ہے وہ اس کا تعلق شرعی مسائل سے ہو کہ آگے امت کو بھی وہ سمجھایا جائے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے اپنی کم عقلی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھئی جتنا علم حضور نے ہمیں دے دیا بس اتنا ہی تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. یہ صرف وہی لوگ ایسا سمجھ سکتے ہیں جو بد مذہب ہوں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے واقف نہ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.